اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کسی نہ کسی فتنے یا آزمائش میں مبتلا کر کے ان کو آزمایا ہے، اور ہر امت میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکے کہ کون دین کے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق۔ لیکن ہر امت کے جن لوگوں نے اس امتحان کو پاس کیا اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے تو وہ جنت کے مستحق قرار پائے گئے، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تو وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ جس طرح یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے، اسی نفسا نفسی کے عالم میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس وقت کے اندر ہمیں بھی آزمایا جائے گا۔ اس وقت میں بہت سارے فتنے رونما ہوں گے جن فتنوں سے ایمان بچانا ناممکن سا ہو جائے گا، اور وہ ایسا دردناک دور ہوگا جس کے فتنے اور آزمائش سے صحابہ کرام بھی پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے۔ آج ہم جس فتنے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا تاکہ میری امت اس فتنے سے بچ سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے۔ فتنہ دجال قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ فتنہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں خود حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کے اندر دجال کا ذکر کرتے تو صحابہ اکرام اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے اور رویا کرتے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم قیامت کے سب سے بڑے فتنے دجال کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال کون سی بستی سے ظاہر ہوگا، اور دجال کے خروج کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دجال کو کیسے پہچانا جائے گا، اور دجال کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی، اور دجال جب دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ کس طرح خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور وہ اپنی جنت اور دوزخ کے ذریعے کس طرح معصوم لوگوں کو گمراہ کرے گا، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور دجال اس دنیا کے اندر کتنے دن تک رہے گا۔ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ہوگا، اور دجال کے خروج سے پہلے دنیا کی حالت کیسی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ اس دور کے اندر سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار بنا دیا جائے گا اور امانت داروں کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب لوگ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کی جماعت ہوگی جس کے اندر بالکل بھی نفاق نہ ہوگا، اور دوسری جماعت منافقوں کی ہوگی جن کے اندر بالکل بھی ایمان نہ ہوگا۔ جب یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی اہل ایمان کی ایک طرف اور منافقین کی ایک طرف، تو اس وقت تم لوگ دجال کے خروج کا انتظار کرو کہ وہ آ جائے گا یا کل آئے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بیان فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج سے پہلے کے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے کے سال میں آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرا سال ایسا ہوگا کہ آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور زمین مکمل طور پر پیداوار روک لے گی، اور خدشلی کی وجہ سے ہر طرح کے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روح زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس پیغمبر نے اس کانے قذاب سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب بے شک کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔
حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دائنی آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گی، اس کے پاس جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے جادو کے کرتب دکھائے گا جو آج تک کسی نے نہ دکھائے ہوں گے۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور دجال جس علاقے کو چاہے گا سرسبز اور شاداب کر دے گا، اور اس کے اندر طرح طرح کے باغات اگا دے گا، اور جس علاقے کو چاہے گا بنجر و ویران کر دے گا۔ دجال کے بالوں کی زیادتی اور الجھے ہونے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح نظر آئے گا گویا درخت کی شاخیں ہوں۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہچان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اس کو پہچان لے گا، اور اس دور کے اندر منافق ہرگز دجال کو نہ پہچان سکے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کے ساتھ 2 نبیوں کی صورت میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو ان دونوں نبیوں کے نام اور ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک دجال کی دائیں طرف ہوگا اور دوسرا بائیں طرف، اور یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ کہے گا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اور کیا میں موت نہیں دے سکتا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے۔ اس فرشتے کی بات کو دوسرے فرشتے کے علاوہ کوئی انسان نہ سن سکے گا۔ تو اس وقت دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا بے شک تو نے سچ کہا۔ تو اس دوسرے فرشتے کی بات کو سب لوگ سنیں گے۔ فرشتے کی یہ بات سن کر سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ دجال کو سچا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ فتنہ دجال کے وقت بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بیچ چکے ہوں گے، جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، اور جنہوں نے اللہ عز و جل کے نام پر قربان ہونے کے بجائے دجال کی طاقت کے سامنے اپنا سر جھکا لیا ہوگا، اور یہ لوگ دجال کا کفر نہیں پڑھ پائیں گے، بلکہ یہ بدبخت لوگ اس وقت دجال کو انسانیت کا مسیحا اور نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے دلیل ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور وہ دور اتنا خطرناک ہوگا کہ اس وقت دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ قرار دے دیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے باوجود دجال کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ ان کی بد اعمالوں اور شقافت قلبی کے باعث ان کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح یہ بدبخت لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں گے، اور قیامت کے دن جہنم کے لوگ قرار پائے جائیں گے۔ دجال کا دور کتنا خطرناک ہوگا اور دجال کا فتنہ کتنا وسیع ہوگا، اس کا اندازہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جس بھی مجلس میں دجال کا ذکر فرماتے تو صحابہ اکرام پر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا، اور صحابہ اکرام زاروں قطار رونے لگ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے، ایک جہنم کے عذاب سے، اور دوسرا قبر کے عذاب سے، اور تیسرا موت و حیات کے فتنے سے، اور چوتھا مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ جلسنے والی آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو وہ آگ خیال کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کا فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ دجال کے ساتھ روٹیاں اور گوشت کے پہاڑ ہوں گے۔ اس وقت جو شخص دجال کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غذا کے انبار ہوں گے، اور اس وقت جو دجال کے فتنے کو قبول نہیں کرے گا اس وقت اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر اس پر آگ برسا دی جائے گی۔ اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال عراق اور شام کے درمیانی راستے سے آئے گا،
وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندوں، اس وقت ثابت قدم رہنا۔ تو اس وقت صحابہ اکرام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کتنے دن تک رہے گا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن تک رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی نسبت ہوں گے۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ چنانچہ اسی دوران دجال ایک قوم کے پاس جائے گا اور اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا، تو وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم دے گا، جس کے نتیجے میں آسمان سے بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ سو جب اس قوم کے لوگ شام کو واپس آئیں گے تو وہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوں گے اور ان کی کوہنی اوپر اٹھی ہوئی ہوگی، اور ان لوگوں کے پیر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد دجال ایک دوسری قوم کی طرف جائے گا اور ان کو بھی اسی طرح اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے اور اس کی بات کو قبول نہ کریں گے، جس کے نتیجے میں دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، جس کے بعد وہ لوگ قحط سلی کا شکار ہوں گے اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ بچے گی۔ اسی دوران دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا، تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے ظاہر کر دے۔ وہ زمین اپنے تمام خزانوں کو ظاہر کر کے دجال کے پیچھے اس طرح چلے گی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ اس کے بعد دجال ایک نوجوان کو اپنے پاس بلائے گا اور اپنی تلوار سے اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس نوجوان کے جسم کے ٹکڑے اتنی دور جا کر گریں گے جتنی دور ہدف پر مارے جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر دجال اس مقتول نوجوان کو پکارے گا تو وہ نوجوان اٹھ کر اس کے پاس چلا آئے گا۔ دجال کے فتنوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہوگا کہ اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیج دے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ وقت کو حکم دے گا تو وقت اس وقت رک جائے گا، اور وقت کا رک جانا اس کے جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ صحابہ اکرام نے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وقت رک جائے گا تو اس وقت ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے تم لوگ نمازیں پڑھتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے گدھے کے کانوں کے درمیان فاصلہ 40 گز ہوگا، جس پر دجال سواری کرے گا، اور دجال کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت طے کرے گا، اور دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی نالی میں داخل ہو جاتے ہو۔ اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سورج کو روک دوں؟ چنانچہ دجال اس وقت سورج کو حکم دے گا تو سورج وہیں پر رک جائے گا، یہاں تک کہ وہ 1 دن، ہفتے اور مہینے کے برابر ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد دجال لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو دوبارہ سے چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ چنانچہ وہ سورج کو حکم دے گا تو وہ اتنی تیز چلے گا کہ 1 دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ دجال مردوں کو زندہ کر دے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا وسیع ہوگا کہ وہ جس کو چاہے اس کو مار دے گا اور جس کو چاہے اس کو زندہ کر دے گا۔ تو لوگ اس وقت اس کے اس فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اس کو خدا مان لیں گے اور اللہ عز و جل کی وحدانیت کا انکار کر دیں گے، اور اس طرح وہ بدبخت لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو کر کافر ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ دجال کی سواری کے دونوں کانوں کے سائے میں 70,000 لوگ آ جائیں گے۔ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے کے بعد دجال مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر ایک نیکبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو داخل نہ ہونے دے گا۔ تو اس وقت دجال ایک زور سے چیخ مارے گا
جس کو سن کر مکہ میں رہنے والے تمام منافق لوگ باہر نکل آئیں گے اور دجال کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینہ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکبان فرشتہ مقرر ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل نہ ہونے دے گا، اور وہاں پر بھی دجال ایک دردناک چیخ مارے گا، جس کی وجہ سے مدینہ کے تمام منافق لوگ باہر نکل آئیں گے اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال فلسطین کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ فلسطین میں جب وہ مقام لوط پر پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ظہور پذیر ہوں گے اور اپنے نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ اس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لے گا۔ جو لوگ سچے مسلمان ہوں گے وہی لوگ اس امتحان کے اندر پاس ہوں گے، اور جو لوگ منافق ہوں گے اور جو برائے نام مسلمان ہوں گے وہ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کر جہنم کے لوگ قرار پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ اور میری آپ سب سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعا کریں، اور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔